الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمٰن نے باب باندھا ہے، باب اسلام ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، باب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا بیان۔ مشہور خلیفہ ہیں، یعنی پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو کہے ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے یا کب لائے، اس کے تعلق سے امام بخاری الرحمہ نے باب باندھا ہے۔ ان کا نام عبداللہ تھا، ان کے والد تھے عثمان ابو قحافہ، ان کے والد کا نام تھا، اور 7ویں پشت پر ان کا نسب نامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا تھا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ حدیث نمبر 3857، عمار بن یاسر بیان کرتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه الا 5 عابد وامرأتان وابو بکر، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ نہیں تھے مگر 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر۔ یعنی شروع میں جو مسلمان ہوئے وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، اور بالکل شروع کا معاملہ یہ تھا کہ آپ پر جو ایمان لائے وہ 5 غلام تھے۔ غلام میں سے نام آتا ہے بلال تھے، زید تھے، عامر تھے، ابو فقیہ تھے اور عبید تھے۔ اور عورتوں میں سے خدیجہ تھی جو آپ کی بیوی تھی، اور اسی طرح ایک ام ایمن یا سمیہ کا نام آتا ہے، اور ایک ابو بکر تھے۔ تو شروع میں جو اسلام لائے چند لوگ تھے، انہیں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ تو یہ پہلے مسلمان ہونے والے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی یہ بڑے اچھے تھے، برائیوں سے بڑے دور رہتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا، نہ بتوں کی بندگی، نہ جھوٹ، نہ کوئی خرابی تھی۔ تو ایسے ابو بکر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست تھے، تو آپ دیکھیں گے یہ بھی شروع ہی سے نہ بتوں کی بندگی کرتے تھے، نہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ایسی کمیوں سے یہ بھی دور تھے۔ اور آپ کو پتا جو جیسا رہتا ہے ویسا انتخاب کرتا ہے۔ بھائی نبی کے دوست تھے تو جیسے نبی تھے ویسے تھے۔ ان کا ایک واقعہ زبردست ہے، بہت دلچسپ لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو دور جاہلیت میں بھی گناہوں سے اور بہت ساری خرابات سے محفوظ رکھا۔ آتا ہے کہ ان کے والد ابو قحافہ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر بت خانے میں گئے اور کہا ابو بکر سے کہ بت کو سجدہ کرو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہہ کر کے ان کے والد چلے آئے۔ تو ابو بکر کہتے پھر میں ایک بت کے پاس گیا اور اس سے میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو گے؟ کسے کہہ رہے؟ بت سے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نقشہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں بت خانے میں گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ بھائی کھاتے کیوں نہیں ہو، میں تم سے بات کرتا ہوں بولتے کیوں نہیں ہو، اور اس کے بعد سب کو توتار کے برابر کر دیا۔ تو کہتے ہیں ابو بکر ایک بت کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ کوئی جواب نہیں۔ کہہ رہے پھر میں نے کہا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا دو گے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر کہہ رہے میں ایک پتھر اٹھایا اور میں نے کہا اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو اس پتھر سے بچا لی، اور کہہ رہے اس کے بعد وہ پتھر میں اس بت پہ مارا اور بت وہیں سو گئے، ختم کہانی۔ کہہ رہی یہ سارا میں کر رہا تھا اور پیچھے سے میرے والد ابو قحافہ آ کے پہنچ گئے، اور جب وہ پہنچے تو بولے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے میں نے کہا دیکھو کیا کر رہا ہوں۔ کہہ رہے پھر وہ غصے میں لے کر میری والدہ کے پاس مجھے لے گئے، اور میری والدہ نے کہا ان کو چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب خلاصہ کلام یہ تھا کہ مطلب ان کا بھی کوئی ایکشن نہیں آیا۔ تو یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دور جہالت میں بھی بہت ساری بیماریوں سے، یعنی گندگیوں سے، بتوں کی بندگی سے، جھوٹ سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کے بعد نبی کے مصلی کو پہلے انہوں نے یہ سنبھالا۔ نبی کی زندگی میں نماز پڑھنے کا شرف انہیں کو حاصل ہوا، اور تقریباً 2 سال 4 مہینہ یہ حکومت بھی کی، یعنی خلیفہ رہے۔
اور یہ امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کو درجہ حاصل ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتہ نہیں کیسے لوگ ان پر بھی لوگ زبان کھول لیتے ہیں اور ان کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ ابوبکر کی حیثیت ہے، مقام ہے. اور شروع میں یہ مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ لیے. جیسے خبر لگی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی میں نبی بنایا گیا ہوں، فوراً وہ مان گئے. اور اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے کہ تصدیق کرنے والے، ماننے والے، آمنا اور صدقنا کہہ دینے والے، یہ ان کا مقام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.